بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک دا ڈائنگ سن، اس کا پیج نمبر 2 ہے۔ اس چیپٹر کے 2 ہی پیج ہیں، اور آج جو ہے پیج نمبر 2 کو ہم پڑھیں گے، اس کی ایکسپلینیشن کو بھی سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ سینونیمز کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بٹ فرام دیز ہمبل بگننگس، لیکن اس حقیر سی شروعات سے، یعنی جو شروعات ہوئی وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے زندگی کی شروعات کی۔ وہ بات کر رہا ہے کہ زندگی کیونکہ ایک جو ہے نا خلیے والے جاندار میں شروع ہوئی، تو یہ بہت ایک ہمبل قسم کی، مطلب حقیر قسم کی شروعات ہیں۔ اب اس کے لولی قسم کی شروعات ہیں، پور شروعات ہیں، اگنوبل شروعات ہیں زندگی کی، جو کہ یہ ایک سیل سے شروع ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیم اے اسٹریم آف لائف، کہتے پہلے یہ جو شروعات ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، حقیر سی ہیں، اس سے پھر زندگی کا ایک سلسلہ وہ جنم لیتا ہے، وچ گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس، اور پھر یہ زندگی جو ہے اور سے اور پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی پہلے تو ایک خلیے والا جاندار تھا، اس کے بعد وہ زیادہ خلیوں والے جانداروں میں تبدیل ہوتا گیا۔ یعنی وہ کہہ رہے کہ زندگی جو ہے ماڈرنائز، جدید ہوتی گئی، اور یہ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، اور زندگی جو ہے کی شکلیں اور پیچیدہ ہوتی گئیں۔ کمپلیکس کا مطلب پیچیدہ، کمپلیکیٹڈ، ڈیفیکلٹ۔ ہیز ان دا اینڈ پروڈیوسڈ بگننگس، اور زندگی کی جو سب سے آخری شکل ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی کی جو آخری شکل ہے اس میں پروڈیوسڈ بینگز، ایسی مخلوق سامنے آئی کہ بینگس مخلوق کو کہتے ہیں، ایسی مخلوق سامنے آئی whose lives are largely centered، جن کی زندگیاں جو ہیں وہ مرکوز رہتی ہیں۔ زندگیاں کس کی طرف توجہ کرتی رہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ وہ in their feelings، اپنے احساسات پر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ambitions، اپنی خواہشات پر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ کہتی ہے زندگی کی ایسی شکل سامنے آ گئی، یہ انسان کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں کیونکہ انسان کے اندر فیلنگز ہیں، یہ فیلنگ والی مخلوق ہے، اس پر اس کی فیلنگز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پیچیدہ، کمپلیکیٹڈ، مشکل ترین شکل ہے اور جدید ترین شکل ہے زندگی کی۔ اور دیر سینس، اور ان کے پاس، انسانوں کے پاس شعور بھی ہے آف بیوٹی، خوبصورتی کو سراہنے کا، اینڈ دا ریلیجنس، اور انسانوں کے اندر مذاہب بھی ہوتے ہیں، ان وچ لائے دیئر ہائیسٹ ہوپس، اور ان مذاہب کے اندر ان کی اعلیٰ ترین امیدیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مذہب میں جنت اور دوزخ کا تصور ہے، جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف، یہ کتنی بڑی امید ہے کہ جنت میں گھر ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، پرندے چہچہائیں گے۔ یہ اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرز، اور ان کی اعلیٰ ترین خواہشات مذاہب سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ایسی مخلوق نے سب سے آخر میں، جو کہ انسان ہے، اس نے اپنے آپ کو امرج کیا، جو پہلی ایک خلیے والے جاندار سے زندگی چلتے چلتے یہ ایک سلسلہ بنتے ہوئے، اور بالآخر سب سے آخر میں انسان جو کہ زندگی کی مشکل ترین، پیچیدہ ترین، کمپلیکیٹڈ فارم ہے، اس نے جنم لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ Although we cannot speak with any certainty،
اگرچہ کہ ہم یقین کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. سرٹینٹی کہتے ہیں یقین کو، شیورٹی، ایشورنس کہتے ہیں ہم یقین کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اٹ سیمز موسٹ لائکلی، سب سے زیادہ ممکن یہی لگتا ہے، دیٹ دا ہیومن ریس، کہ انسانوں کی جو نسل ہے، ریس یہاں پر نسل، انسانوں کی نسل جو ہے، came into existence، یہ معرض وجود میں آئی انسانوں کی نسل، in some such way as this، کہ اسی انداز میں. سر جیمز ہنس کہتا ہے کہ زندگی کمپلیکیٹڈ ہوتی گئی اور انسان جو ہیں اسی طرح سے ان کا وجود سامنے آتا ہے. Standing on our little grain of sand we try to discover، کہتے ہیں وہ اس زمین کو، زمین اتنی چھوٹی ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلا جو ہم نے اس کا پہلا حصہ تھا، فرسٹ پیج تھا، اس پہ ہم نے بتایا کہ زندگی جو ہے، یہ جو زمین ہے یہ ایک ذرے کی مانند ہے، بالکل ایسے ہی ایک ذرہ کائنات میں جو کہ ساحلوں پر ٹریلین ذرات پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ذرہ جو ہے وہ ہماری زمین ہے. کہتا ہے جب ہم اس ذرے پر، اس کو زمین کو ریت کا ذرہ کہہ رہا ہے کہ وی ٹرائی ٹو ڈسکور، یہ ریت کے ذرے پر ہم کھڑے ہیں، یہ تو ایک ریت کا ذرہ اتنا چھوٹا، اور پھر ہم کتنے چھوٹے ہیں. کہتا ہے اس پہ کھڑے ہو کے ہم کوشش کرتے ہیں دریافت کرنے کی. انسان کا ظاہر ہے گھر ہے زمین، اسی پہ جو ہے وہ ساری ورکنگ وہیں پہ رہ کے کرنی پڑے گی. دا نیچر، ہم کیا اپنے اس چھوٹے سے ریت کے ذرے زمین پر کیا کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں. دا نیچر اینڈ پرپز آف دا یونیورس، کہ آخر یہ کائنات جو ہے یہ کس طرح کی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے. وچ سراؤنڈز آر ہوم، جس نے کہ ہمارے گھر کو گھیر رکھا ہے کائنات نے، ان اسپیس اینڈ ٹائم، خلا میں بھی اور وقت میں بھی. وقت کا پھیلاؤ کی سمجھ نہیں لگتی، یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوگا، اور اس وقت کے اندر چیزیں کس طرح سے موجود ہیں، یہ بھی ایک مسٹری ہے، یہ بھی ایک راز ہے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، our first feeling is something like fear، ہماری جو پہلا احساس وہ ڈر کا ہوتا ہے. ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی تو ڈر پیدا کرتی ہے وہ. we find the universe frightening، ہمیں کائنات ڈرا دینے والی لگتی ہے. frightening، خوفناک، horrible، terrible، ڈرا دینے والی لگتی ہے. because of its immense distances، کیونکہ اس میں بڑے بڑے فاصلے ہیں جن پہ ہم بات کر چکے ہیں. immense، بڑے بڑے، enormous، huge، اس میں فاصلے ہیں. which we do not understand، جن کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، جن فاصلوں کی. frightening، اور خوفزدہ کر دینے والی ہے یہ جو کائنات ہے. ایک تو اس نے وجہ بتا دی نا کہ فاصلے بہت بہت ہیں، اور دوسری وجہ بتا رہا ہے کہ یہ خوفزدہ کر دینے والی ہے بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم، وقت کا جو بہت بڑے پھیلاؤ ہیں یہ بھی خوف زدہ کرتے ہیں. سو گریٹ، اتنا بڑا یہ وقت کا پھیلاؤ ہے دیٹ وی کین ناٹ امیجن، کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے، ہم تھنک نہیں کر سکتے اس پھیلاؤ کو. میکنگ دا ہول ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن، اگر ہم انسانی تاریخ کو اس کے سامنے رکھ دیں تو یہ بہت چھوٹی نظر آتی ہے. یعنی کہ انسانی تاریخ کا وقت جو ہے کائنات کے مجموعی وقت کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ بہت ہی چھوٹا ہے. فرائٹننگ، اور ہمیں یہ کائنات کیوں خوفزدہ کرتی ہے؟ فرائٹننگ بیکاز آف آر ایکسٹریم لونلیس، کیونکہ ہم بالکل یہاں پر تنہا ہیں. اتنی بڑی یونیورس میں انسان تھوڑی سی جگہ پر، اگر یہ ہر ایک انسان کو ڈسٹینس ڈیوائڈ کر دیا جائے تو دوسرے انسان کو ڈھونڈنے کے لیے زندگیاں لگ جائیں کئی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری کائنات ہے وہ اس لیے بھی ہم اس سے خوف کھاتے ہیں. کس لیے خوف کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں پر بالکل تنہا ہیں. ایکسٹریم کا مطلب حد سے زیادہ، اٹ موسٹ، میکسیمم. لونلینس، تنہائی میں ہیں ہم یہاں پر. تنہائی کو سینونیم آئسولیشن اور سیکلوژن. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنس آف آر ہوم، اور ہم کیوں خوف زدہ یہاں پر ہیں؟ کیونکہ ہمارا گھر جو ہے
کتنا چھوٹا ہے ان اسپیس خلا میں. A millionth part of the grain of sand, کروڑواں حصہ ہے ہمارا گھر اس ریت کے ذرے کا. اس ریت کا ذرہ دیکھیں نا، زمین ایک ریت کا ذرہ اس نے کہا ہے. آف وہ ریت کا ذرہ جو ایک ذرہ جو آل دا سی سینڈ ان دا ورلڈ، جو کہ سمندر کے ارد گرد ریت پڑی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ذرہ لے لیا جائے وہ ہماری زمین ہے، اور اس کا بھی کروڑواں حصہ ہمارا گھر ہے. کتنے تنہا ہیں ہم. آگے چلتے ہیں. بٹ ابو آل ایلس، لیکن سب سے زیادہ بڑھ کے، وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ، ہمیں کائنات خوفناک لگتی ہے، بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن آف لائف لائک آر اون ایگزسٹ اینی ویئر ان اٹ، کہ ہمیں اپنی طرح کی زندگی کی کوئی بھی علامت، کوئی بھی سائن کہیں اور نظر نہیں آتا ایکسیپٹ آن دا ارتھ، سوائے، ایکسیپٹ کا مطلب سوائے، بسائڈس، سوائے زمین کے اس طرح کی زندگی اور کہیں نظر نہیں آتی. انڈیڈ، بالکل. فار دا موسٹ پارٹ ایمٹی اسپیس از سو کولڈ، زیادہ تر خالی جو خلا ہے وہ خالی ہے اور اتنی ٹھنڈی ہے دیٹ آل لائف ان اٹ وڈ بی فروزن، کہ اس کے اندر تمام زندگی جم جائے. جو خلا ہے یہ بہت ٹھنڈی ہے، صرف سٹارز جو ہیں خلا کو ہیٹ دیتے ہیں. فروزن جم جائے، چلڈ، آئسڈ، یہ فروزن کے سینونیمز ہیں. موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل، اور جو اس اسپیس کے اندر میٹر ہے، جو مادہ ہے، ستارے سیارے کہتے ہیں، اس میں سے زیادہ تر جو اتنے زیادہ گرم ہیں کہ وہاں پر بھی زندگی ممکن نہیں. لائف ڈز ناٹ سیم ٹو ہیو اینی پارٹ ان دا پلان آف دا یونیورس. ایسا لگتا ہے جیسے اس کائنات کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے. وچ پروڈیوسڈ آر پلانیٹری سسٹم، اور اسی طرح سے یہ جو ہے، یعنی کہ جو سارا یہ جو سیٹ اپ بنا ہے، ہمارے پلانیٹری سسٹم بھی بنے ہیں، اس میں کہتا ہے زندگی کا کوئی بھی رول نہیں ہے، کوئی بھی کردار نہیں ہے. کیلکولیشنز، حساب کتاب، شوز، یہ بتاتا ہے دیٹ دیر کین اونلی ویری فیو سچ سسٹمز ان اسپیس. جیسے یہ نظام شمسی ہے، کہتا ہے اس طرح کے سسٹم خلا میں بہت کم ہیں. یٹ سو فار ایز وی کین سی، لیکن جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لائف دا کائنڈ وی نو، زندگی کی وہ قسم جسے ہم جانتے ہیں، آن ارتھ کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک دا ارتھ. اس طرح کی زندگی انہی سیاروں پر ممکن ہے جو کہ زمین کی طرح کے ہوں گے. اٹ نیڈس سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز، یہاں پر مناسب جو ہے طبعی حالات کی ضرورت ہوتی ہے. طبعی حالات میں روشنی، ہوا، پانی، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. فار اٹس ایمرجنس، کہتے زندگی تبھی نکلے گی جب یہاں پر مناسب طبعی حالات ہوں گے. ایمرجنس، نکلنا، ظاہر ہونا، اپیرنس، ایمرجنس، ایگزسٹنس. دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از دا ٹمپریچر. یہ جو جتنے بھی عوامل ہیں، یعنی کہ فزیکل کنڈیشنز ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ درجہ حرارت ہے. ایٹ وچ سبسٹینسز کین ایگزسٹ ان لیکوڈ اسٹیٹ، جس پر کہ ایسا درجہ حرارت جس پر کہ اشیاء جو ہیں مائع کی صورت میں رہ سکیں. اب مائع جو ہے پانی ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ زیادہ آپ ہیٹ دے دیں گے جو پانی ہے وہ اڑ جائے گا بھاپ بن کے. اگر آپ جو ہے ٹمپریچر کو نیچے لے آئیں گے تو پانی جو ہے وہ فریز کر جائے گا. زندگی وہاں پر ممکن ہے جہاں پہ پانی اڑے بھی نہ، اور جہاں پہ پانی جو ہے فریز بھی حد درجہ تک، ایک درجے تک چلیں فریز پر رہ سکتا ہے، لیکن جب ٹمپریچر زیادہ نیچے جائے گا تو زندگی کا وہاں پر برقرار رہنا ممکن نہیں ہوگا. دا اسٹارز دیم سیلوز آر فار ٹو ہاٹ، یہاں پہ ہاٹ ہے، باٹ نہیں ہے. جو ستارے ہیں وہ بھی بہت زیادہ گرم ہیں، فار دس، اس مقصد کے لیے کہ وہاں پر بھی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے. ستارے بھی گرم ہیں. آگے چلتے ہیں. We may think of them as a collection of fires scattered through space.
ہم ستاروں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلیکشن ہے، مجموعہ ہے آف فائرز، آگوں کا، یعنی کہ وہ آگ کے گولوں کا مجموعہ ہیں یہ ستارے ہیں، اسکیٹرڈ جو کہ پھیلے ہوئے ہیں تھرو اسپیس، خلا میں، پرووائڈنگ وارمتھ، اور یہ گرمی مہیا کر رہے ہیں ان سراؤنڈنگز، ارد گرد کے ماحول میں، ویئر دا ٹمپریچر از موسٹ سم 4 ڈگریز ابو ایبسولوٹ زیرو. کہتا ہے کہ جہاں پر ایبسولوٹ زیرو یہ سائنٹیفک ٹرم ہے جو کہ بہت کم ٹمپریچر جہاں پر جو ہے یہ آبزرو ہوتا ہے. کہتا ہے کہ یہاں پر سمجھ لیں کہ مائنس اباؤٹ 484 ڈگریز، تقریباً مائنس میں 484 ڈگریز جو ہے، اور فراسٹ کہتے ہیں ٹھنڈ کو، کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ 484 ڈگری کا ٹمپریچر ہوگا آن دا فارن ہائٹ اسکیل. فارن ہائٹ کا اگر پیمانہ ہم ٹمپریچر کو ناپنے کے لیے اگر استعمال کریں تو ان دا immense stretches آف اسپیس، کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پھیلاؤ ہیں خلا میں، بیونڈ دا ملکی وے، اور یہ جو کہکشاں 7 ستاروں کا جھرمٹ ہے یہ ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے. کہتا ہے اگر ہم اس کے پیچھے چلے جائیں، یہ بہت دور ہے، تو وہاں پر کہتا ہے اٹ از کولڈر اسٹل، اس سے بھی زیادہ ٹھنڈک ہے، یعنی مائنس 484 ڈگری سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے وہ علاقہ جو کہ گیلیکسی کے پیچھے ہے، کہکشاں 7 ستاروں کے جھرمٹ کے پیچھے ہے. Away from the fires there is this unimaginable cold of 100 degrees of frost. کہتے ہیں کہ ان ستاروں سے اگر ہم دور ہوتے ہیں تو ٹھنڈ ہے جو کہ مائنس میں سینکڑوں ڈگری نیچے چلے جائیں، مائنس میں اتنی ٹھنڈ ہے. Close up to them there is a temperature of 1000 degrees. کہتا ہے اگر ہم ان آگ کے گولوں کے قریب چلے جائیں تو پھر پازیٹیو میں ٹمپریچر جو ہے وہ 1000 ڈگریز میں چلا جاتا ہے، ایٹ وچ سالڈز میلٹ، اور اس ٹمپریچر پر جو ہے یہ جو ٹھوس چیزیں ہیں یہ بھی پگھل جاتی ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ستارے یہ آگ کے گولے ہیں، یہاں پر ہر چیز پگھلی ہوئی ہے، اس کے نزدیک جتنا ہوتا ہے گرمی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ اتنی گرمی ہو جائے گی کہ کوئی بھی سالڈ چیز جو ہے وہ بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی. آل لیکوڈز بوائل، اور جتنے بھی مائع کی چیزیں ہیں وہ جو ہے ابل جائیں گی، یعنی کہ وہ اویپوریٹ کر جائیں گی، وہ آبی بخارات میں بدل جائیں گی. لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ سراؤنڈنگ ایچ آف دیز فائرز. کہتے ہیں زندگی ممکن ہے صرف اس پٹی کے اندر جس نے کہ ان آگ کے گولوں کو یعنی ستاروں کو گھیر رکھا ہے، اس سے ایک خاص فاصلے پر اتنا درجہ حرارت ہوگا جہاں پر کہ مائع جو ہے وہ جمے بھی نہ اور مائع جو ہے بوائل ہو کے اڑے بھی نہ. کہتے ہیں ایک ٹمپریچر کی بیلٹ ہر ستارے کے گرد ہوگی اور اس میں زندگی ممکن ہے. ویئر ٹمپریچر از نائدر ٹو ہاٹ، جہاں پر کہ درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہے، ناٹ ٹو کولڈ، نہ زیادہ ٹھنڈا ہے. آگے چلتے ہیں. آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس، وہ جو پٹیاں ہیں جو کہ ہر ستارے کے گرد ہیں اور ایک ایسے فاصلے پر ہیں جہاں پر ٹمپریچر جو ہے مناسب رہتا ہے، اگر ان پٹیوں سے ہم اندر کی طرف چلے جائیں، ستارے کی طرف چلے جائیں تو زندگی جل جائے گی. اگر ہم ان پٹیوں سے دور کی طرف چلے جائیں تو لائف وڈ بی فروزن، لائف جو ہے وہ جم جائے گی. انسائیڈ اگر اس کے اندر آتے ہیں وڈ بی برنڈ اپ، وہ جل جائے گی زندگی اس آگ کی گرمی کی وجہ سے. A rough calculation shows، ایک عام حساب کتاب بتاتا ہے that all such temperature belts، کہ اس طرح کی تمام درجہ حرارت کی جو بیلٹس ہیں، یہ جو علاقے ہیں جہاں درجہ حرارت مناسب ہے، within which life is possible، جس میں کہ زندگی ممکن ہے، all added together، اگر ان ساروں کو ہم جمع کر لیں، make up less than 1000 millionth part of the whole space، پوری جو اسپیس ہے، خلا ہے، اس کا یہ سمجھ لیں کہ اربواں کروڑواں حصہ بنتے ہیں وہ ٹمپریچر بیلٹس جو ہیں.
یعنی کہ ستاروں کے گرد ہوں گی اتنی بڑی خلا ہے، وہ جو ایک مناسب لیول پہ جو ڈسٹنس پہ زندگی ہو سکتی ہے، وہ بیلٹ اگر سبھی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ تو اربواں کھربواں حصہ ہوگا اس کا. اینڈ ایون ان سائڈ دیم لائف مسٹ بی ویری ریئر. اگر ایسی کوئی ٹمپریچر کی بیلٹس موجود ہیں اس کے اندر بھی زندگی بہت نایاب ہے، یعنی اس کے اندر بھی زندگی موجود نہیں ہے. فار اٹ از ایکسٹریملی ان یوزول، کیونکہ یہ بات بالکل ہی اتفاقی ہے، غیر عمومی ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ان کامن ہے، آڈ بات ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. فار سنس کہ سورج جس طرح کہ ہمارا سورج ہے، ٹو تھرو آف پلانٹس کہ وہ اپنے اندر سے نکال باہر پھینکیں سیاروں کو، ایز آر سن ہیز ڈن، جس طرح کہ ہمارے سورج نے کیا ہے. پروببلی غالباً کو آپ مے بی بھی کہہ سکتے ہیں، لائکلی بھی، غالباً اونلی ون اسٹار ان 10 ان 1 لاکھ، ایک ستارہ 1 لاکھ ستاروں میں ہیز پلانٹ گوئنگ اراؤنڈ اٹ، وہ ایسا ہے جس کے ارد گرد، یعنی 1 لاکھ ستاروں میں ایک ہی ستارہ ایسا ہے جس کے ارد گرد سیارے چکر لگا رہے ہیں ایٹ دا رائٹ ڈسٹینس، اور بالکل اس ڈسٹینس پر مناسب فاصلے پر ہیں فار لائف ٹو بی پاسبل آن اٹ، کہ ان پر زندگی ممکن ہو سکے. فی امان اللہ. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 تھا، اور یہ آج اس کے ریڈنگ ایکسپلینیشن اور سینم ختم ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے اگلا لیکچر جو ہے کویشچن آنسرز پر ہوگا.